ایک شخص کو کھجور کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ سارا دن کھجور کے درختوں پر چڑھ کر کھجوریں توڑنے اور کھانے کی فکر میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے ایک بہت اونچا اور بڑا کھجور کا درخت نظر آیا جس پر کھجوروں کے بڑے بڑے گچھے لٹک رہے تھے۔ اسے تو جیسے اپنی من کی مراد مل گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گلہری کی طرح تیزی سے درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں اور پھر گھر کے لیے بھی جمع کرنے لگا۔ جب اس کا مقصد پورا ہوا تو اس نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ڈر کے مارے اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی اونچائی پر چڑھ چکا ہے۔ وہ آج سے پہلے کبھی اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھا تھا۔ اب وہ سخت گھبرا گیا اور دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، مجھے خیریت سے نیچے اتار دے۔ اگر میرا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا یا میں نیچے گر گیا تو آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، اگر میں خیریت سے نیچے پہنچ گیا تو تیری راہ میں 500 روپے کا صدقہ دوں گا۔ اس منت سے اس کے دل میں تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا۔ جب وہ آدھا راستہ طے کر چکا تو اس کا ڈر کچھ کم ہوا، دل کی دھڑکن سنبھلی اور پسینہ بھی سوکھنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا جو اب کافی قریب آ چکی تھی۔ اب اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں بلا وجہ اتنا ڈر رہا تھا، یہاں تو ایسا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ چند روپوں کی کھجوریں کھا کر 500 روپے کا صدقہ دینا تو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ چلو 500 نہیں تو 50 روپے دے دوں گا۔ جیسے جیسے وہ زمین کے مزید قریب آتا گیا اس کا لالچ بڑھتا گیا اور منت کی رقم 50 سے 20 اور پھر 2 روپے تک آ گئی۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین پر ٹکے اس نے راحت کا سانس لیا۔ اس نے درخت کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہنے لگا میں تو اس طرح کے درختوں پر نہ جانے کتنی بار چڑھ اور اتر سکتا ہوں، پتہ نہیں میں خواہ اتنا کیوں ڈر گیا تھا، یہاں تو کوئی خطرے والی بات ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور صدقہ دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دوستو ہم میں سے اکثر لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب ہم پر کوئی مصیبت یا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم بہت عاجزی سے اور گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ جس رب کو ہم مشکل وقت میں یاد کرتے ہیں اگر خوشحالی اور سکون کے دنوں میں بھی اسے یاد رکھیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔